تہنیت پیش کرتا ہوں ایک ایسے دور میں جس میں ہم سب لوگ کسی نہ کسی افراتفری میں آپ نے وقت نکالا اور ایک ایسے شخص کو خراج عقیدت پیش کیا جو واقعی اس کے حقدار ہے. سید انصر سے میری ملاقات اور یہ تعلق بہت پرانا ہے. میں زیادہ سما خراشی نہیں کروں گا کیونکہ جو علمی اور ادبی باتیں میں نے کرنا تھی وہ ارشد شاہین اور نبی صاحب صاحب نے بہت اچھے انداز میں ہیں. یہ ایک دوست کے لیے خراج محبت ہے. اس میں بس چند باتیں میں کروں گا, زیادہ سما خراشی بھی نہیں کروں گا. ایک بات سن لیجیے گا کہ کسی نے پوچھا کہ سچ بولنے کے لیے کتنے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. جواب ملا ایک ہی شخص کافی. سوال پوچھنے والے نے کہا کہ نہیں, کم از کم 2 لوگ ضروری ہیں. ایک جو سچ بولتا ہے اور دوسرا جو اس کی تعریف کرتا ہے, اس کی تصدیق کرتا ہے اور تب کہیں جا کے سچ ویلڈ ہوتا ہے. معنی کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ بھی 2 یا دوسرے اور درمیان ایگریمنٹ کا ایکسس ہے. یعنی 90s کی بات ہے کہ جب میری ایک غزل کسی رسالے میں چلی جہاں پہ سجاد بلوچ ہیں, شمشیر حیدر ہیں, ٹکسلا میں میرا آنا جانا تھا, تابش نام کا ایک رسالہ تھا. وہیں سے جو بات مجھ تک پہنچی کہ وہ غزل کافی دوستوں کو پسند آئی. جب وہ رسالہ سید انصر صاحب کے پاس پہنچا تو انہوں نے میری تلاش شروع کر دی. تو میں اس سچ کی ویلیڈیٹی کی بات کر رہا تھا کہ اگر آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, میں ایک عاجز سا انسان ہوں, اور جو میں ہوں آج اس میں مجھے دریافت کرنے کے حوالے سے سید انصر کا انتہائی اہم کردار ہے. اور یہ بھی ایک واقعہ نہیں ہے کہ جو یہاں پر رک جائے گا. ابھی آپ اقبال قمر صاحب نے جو ابتدائیہ پیش کیا, انہوں نے کہا کہ میں انہیں نہیں جانتا تھا, وہ مجھے نہیں جانتے تھے. تو میں جب یہاں آیا انہوں نے میری تقریبیں رونمائی کتاب کی رکھی اور اس حوالے سے تو میں بھی انہیں لوگوں میں سے ہوں جو اس ملاقات سے پہلے جب میں پہلی بار چہرم آیا اور چہرم سرایا امید میری ابتدائی درسگاہوں میں سے ہیں. یہاں کے مشاعرے, یہاں بات کوثر صاحب کے اور دوست تھے جن سے ہم ملتے رہے اور ہم بہت کچھ سیکھتے رہے. تو سید انصر کا جو شخصی حوالہ ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے. انہیں دیکھ کے یہ آیت یاد آ جاتی ہے کہ اللہ جمیل و یحب الجمال, کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی سے محبت کرتا ہے. تو سید انصر بھی میں سمجھتا ہوں اسی آیت کا ایک پتو کہہ رہے ہیں, ان کے پاس بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ وہ خود بھی خوبصورت انسان ہیں اور خوبصورتی سے محبت کرنے ہیں. جہاں تک ان کے شعری اسلوب کی بات ہے تو بھی نبی صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی. ہم نے جتنی ادبی آپ کے سامنے موومنٹس آتی ہیں اس میں ماڈرنزم ہے, پوسٹ ماڈرنزم ہے, جس میں آخر کار انسان کو اس تنہائی کے معراج پہ پہنچا دیا گیا ہے کہ زندگی سے انسان کی محبت ہی ختم ہو گئی. لیکن سید انصر کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے لٹریچر کی جو ڈیفینیشن ہم نے اپنے آغاز کے دنوں میں پڑھی تو پوری طرح ان پہ صادق آتی ہے کہ لٹریچر از دا mirror of life which we see through the gifted eyes of an author. تو زندگی کی جتنی حقیقتیں ہیں, میں جب جدید شاعری کی طرف نگاہ کرتا ہوں تو ہمارے ہاں مزاحمتی ادب اس انداز سے اب نہیں آ رہا. تصوف کا وہ عمل جو انسان کی پیوریفیکیشن کرتا ہے اس طرح نظر نہیں آتا. تو سید انصر کے ہاں ان 2 حوالوں سے بے شمار اشعار ہمیں ملتے ہیں. اس میں 2 شعر میں جو یہاں کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں, ان کی شخصیت اور ان کی شاعری دونوں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں. جنگ کا چلن سیکھا پائی عدل کی خوبی, جنگ کا چلن سیکھا پائی عدل کی خوبی, ہے میری وراثت میں تیر بھی ترازو. اور تیر اور ترازو کا جو ایک سنگم ہے, ایک تعلق ہے, شاعری میں آپ جا بجا دیکھ سکتے ہیں کہ میں ان کے دوستوں میں شامل ہوں اور یہاں پہ شمار پہلوؤں پہ بات کی جا سکتی ہے. اور یہ بات کہ ان کا ایک شاعر ہونا کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے, لیکن وہ کس نوع کے شاعر ہیں اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی تقاریر کا ہونا بہت ضروری ہے.
تاکہ ان کی شاعری پہ کام کیا جا سکے، ان کی شاعری کو کھولا جا سکے۔ بقول عرفی ایک شعر عرفی کا یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہر کس نشناس زندہ رازست وگرنہ، ہر کس نشناس زندہ رازست وگرنہ، ایہاں ہما رازست کے معلوم عوام۔ ایک شاعر کا تعارف ہونا ہمارے معاشرے میں سمجھتا ہوں اس طرح سے قابل قدر بھی نہیں جب تک اس کی شعری عظمت پہ بات نہ کی جائے، اس کی شعری عظمت کو اس طرح سامنے نہ لایا جائے۔ تو میں اپنے الفاظ کو یہیں پر ختم کرنا چاہوں گا۔ پروگرام کی ویسے بھی قوالت ہے اور اس کے طریقے ہونے کے والے سید اسد کے لیے اور ان کے مزید آئندہ سفر کے لیے بے شمار دعائیں۔ تو بہت شکریہ، اپنے